اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روئے زمین پر کوئی خطہ، کوئی جگہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے جہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے. کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں. کوئی لمحہ اس روئے زمین پر ایسا نہیں جہاں بارش نہ ہو رہی ہو، کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی. اس بارش کی طرح اس زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس وقت روئے زمین پہ کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی. ہر لمحہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں اذان ہو رہی ہوتی، اور فجر کا سلسلہ اذانوں کا ختم ہوتا ہے تو سماٹرا کے جزیرے سے، جہاں سے فجر کا سب سے پہلے وقت شروع ہوا تھا، وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا سلسلہ چلتے چلتے جب آگے پہنچتا ہے تو وہاں عصر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ہر لمحہ اذان ہو رہی. اور اس اذان میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عملی شہادت موجود ہے کہ ہر لمحہ روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی. اور یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایسی تفسیر ہے، ایسی تعبیر ہے کہ جس کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا. اور میرے اور آپ کی خوش بختی، سعادت ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سننے کے لیے، کہنے کے لیے توفیق عطا کی. یہ ایک عظیم سعادت ہے. جس پیغمبر کے تذکرے خود اللہ رب العزت کرتے ہوں، اس پیغمبر کے تذکرے کی کسی اور کو کیا ضرورت؟ کوئی اور اس پیغمبر کا تذکرہ کرے تو اسی کو ضرورت ہے جو کر رہا ہے، اسی کو ضرورت ہے جو سن رہا ہے. کرنے اور سننے والے کی ضرورت ہے، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. آج دنیا میں جس کی بھی تعریف کی جائے تو تعریف جس کی جا رہی ہے اس کی ضرورت ہے. کوئی لوگ تعریف کے لالچی ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے، ان کے جھوٹے قصیدے، جھوٹی شانیں بیان کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے کچھ تھوڑا سا لوگوں میں بھرم بنتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ کے تذکرے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جس نبی پر 70,000 فرشتے صبح کے وقت درود کے لیے اترتے ہوں، 70,000 فرشتے شام کے وقت درود و سلام کے لیے اترتے ہوں، اس نبی کو میرے اور آپ کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے، مسلمان کی ضرورت ہے، اور صرف مسلمان کی نہیں، اس پوری انسانیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں. اور آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کی زندگی کے بڑے گوشے ہیں، بڑے پہلو ہیں، اور ہر پہلو ایسا ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معجزہ ہے. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ڈھکا چھپا ہے. ہر پہلو ایسا ہے کہ وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. وہ گھر کا ہو، وہ مسجد کا ہو، بازار کا ہو، صلح کا ہو، لڑائی کا ہو، امن کا ہو، جنگ کا ہو،
لوگوں کے سامنے کی زندگی ہو یا پس پردہ زندگی ہو، ہر پہلو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ آپ کو کوئی عیسائی ملتا ہے، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تمہاری کتاب مقدس کے کتنے صفحات ہیں جو ان کی زندگی بیان کرتے ہیں؟ اور میں چیلنج کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، کتاب مقدس میں اتنا بھی موجود نہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کی بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، مسجد سے لے کر بازار تک، ہر پہلو ایسا روشن ہے، ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ دنیا کے لیڈر بھی رہنمائی لیتے ہیں، ورکرز بھی رہنمائی لیتے ہیں، سپہ سالارز بھی رہنمائی لیتے ہیں، جرنیل حکمران بھی رہنمائی لیتے ہیں، اور ایک مزدور غریب محنت کش بھی اس محبوب پیغمبر سے رہنمائی لیتا ہے۔ اور ہمارا ان 12 نشستوں کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی رحمت، نبی رحمت، رحمت للعالمین، کہ آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے نبی سراپا رحمت تمام جہانوں کے لیے کیسے ہیں، یہ ہماری ان نشستوں کا موضوع ہوگا، اور اسے مختصر طریقے سے سمیٹنے کی کوشش کی جائے، وگرنہ یہ پہلو بھی ایسا ہے کہ جس پر ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں، اور یہ بھی معجزہ ہے میرے اور آپ کی نبی کی زندگی کا کہ 1400 سال سے ہر بولنے والا، ہر خطیب، ہر ادیب، ہر مقرر، ہر شاعر، ہر نعت خواں، ہر نعت گو، فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء، یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے نبی کے قصیدے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ ذکر ایسا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور وہ ختم ہو بھی کیسے کہ جسے خود رب نے بلند کیا ہو اور اس کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے تعبیر کیا۔ تو آپ کی ذات طیبہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز بھی ہے، بہت بڑی خصوصیت بھی ہے، اور سب سے بڑی جامعیت بھی ہے۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ رحمت کرنے والے بن کے آئے ہیں، فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے راحم، بچوں کا بھی نام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رحمت۔ راحم کسی کو تب کہا جائے گا جب وہ کسی کے ساتھ مہربانی شفقت والا معاملہ کرے گا تو کہا جائے گا یہ راحم ہے، اور ایک ہے رحمت، کہ وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جو اپنی ذات کے اعتبار سے سراپا رحمت ہے، ہر لمحہ، ہر ادا، ہر زندگی کا گوشہ، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، چرند پرند اور حیوانات تک کے لیے آپ کی ذات سراپا رحمت۔ اور قرآن نے آپ کی رحمت کو کیسے بیان کیا؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اندر اپنی رحمت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا، کوٹ کوٹ کے اپنی رحمت کو آپ کے اندر بھر دیا ہے۔ آپ ایسے رحیم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں
رشتہ دار بھی کہتے ہیں، یار دوست بھی کہتے ہیں، دل کا بڑا اچھا ہے، زبان کا کڑوا ہے، کہتے ہیں نا، زبان کا کڑوا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ نہ زبان کے کڑوے ہیں نہ دل کے کڑوے ہیں، آپ کی زبان سے سراپا شرینی ہی شرینی، شہد ہی شہد ہے، مٹھاس ہی مٹھاس ہے، اور آپ کے دل میں پورے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت کو بر دیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی وہ خوبصورت آیت ہے جو یہ پیغام دیتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ اگر باپ یہ چاہتا ہے اولاد وفادار بنے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ باپ بے جا سختی کرے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ باپ ڈنڈا اٹھا لے۔ بہت سے لوگ خود کو دیندار کہتے ہیں لیکن اولاد کے معاملے میں بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، یہ دینداری نہیں۔ سختی کی جگہ اپنی ہے، سختی کا موقع اپنا ہے، لیکن مزاج کے اندر سختی، ہر معاملے کے اندر سختی اور بے جا شدت، یہ نہ دین ہے نہ مزاج نبوت۔ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبان سے بھی بڑے میٹھے ہیں، زبان کا بول بھی بڑا میٹھا ہے، اور آپ کا دل بھی لوگوں کی شفقت سے، محبت سے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے بھرا ہوا ہے۔ کئی لوگ زبان کے کڑوے ملتے ہیں، دل کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کئی دل کے برے ہوتے ہیں، صرف مفاد اور مطلب کے لیے میٹھی چھری بن جاتی۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کو یہ جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کا اسوہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بھی اچھا کرے، اپنے دل کو بھی اچھا کرے، زبان کو بھی میٹھا کرے اور دل سے بھی لوگوں کی شفقت اور محبت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور قرآن کریم کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو آپ کی رحمت کو بتاتی ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے ایک بڑا عظیم الشان پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور کہا من انفسکم، تمہیں میں سے ہے، باہر سے نہیں آیا۔ اور یہ بڑا معجزہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پلے بڑے، اسی معاشرے میں نبوت کا اعلان کیا۔ آج کوئی آدمی گاؤں بدلتا ہے تو ذات بھی بدل لیتا ہے، آج کوئی آدمی علاقہ بدل لیتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ القابات بھی بدل لیتا ہے۔ فرمایا من انفسکم، تمہارے پیغمبر وہ ہیں کہ جو تمہیں میں سے ہیں، تمہیں میں پلے بڑے، تمہیں میں جوان ہوئے، تم اپنی نظروں کے سامنے ان کی جوانی کو دیکھ چکے ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جو کام امتی کے لیے مشکل ہو تمہارے نبی پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو کام امتی کے لیے مشکل ہو تمہارے نبی کو اس کی بڑی کوفت ہوتی، تمہارے پیغمبر کے دل پہ وہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ اور اس کی احادیث میں مثالیں ملتی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو اور اسے فرض قرار دو، لیکن امت کی سہولت پیش نظر، امت کی محبت دل کے اندر ہے۔ اور دوسرے موقع پر بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دن پڑھائی ہیں تو ہر روز پڑھایا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے نہیں پڑھاتا ہوں کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی طاقت نہیں رکھو۔ آج سوچئے کہ اگر تراویح فرض کر دی جاتی تو کتنے مسلمان ہیں جو اس تراویح میں کوتاہی کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم،
فرمایا تمہارے پیغمبر وہ ہیں جو کام تمہارے لیے مشکل ہو انہیں گراں گزرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ حج ہر سال فرض ہے؟ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ کچھ وقت توقف کی، کچھ وقت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ کس لیے ہاں نہیں کہا؟ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو امتی کے لیے کرنا مشکل ہو میرے نبی کے دل پہ بڑا گراں گزرتا۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ حریص علیکم، تمہارے فائدے کے اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں کہ اپنا آپ بھی داؤ پہ لگا دی، اپنی جان کو داؤ پہ لگا دی، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا۔ آج کون آدمی ہے جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ آج کون آدمی ہے جو اپنی اولاد کے پیچھے اپنی جان تک کو گوا دیتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا لوگوں کے اندر آپ کا بھرم تھا، جتنی آپ کی عزت تھی، جتنا آپ کا تقدس تھا اس دور جاہلیت میں، آپ نے وہ سارے کا سارا قربان کیا کہ نہیں کیا؟ بتائیے، قربان کیا کہ نہیں کیا؟ جب پہلی دفعہ آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اسلام اور دین کی دعوت دی تو سب سے پہلی مخالفت گھر سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ برا بلا کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے اپنی عزت اور ناموس کو بھی قربان کیا۔ کس کے لیے؟ حریص علیکم، کہ میرے اور آپ کے لیے بڑے حریص ہیں، میرے اور آپ کے لیے اتنا حرص ہے، اتنا حرص ہے کہ ایک ایک امتی کی فکر ہے، آخری قیامت تک آنے والے امتی کی فکر ہے۔ حریص علیکم کون ہے جو اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے، اپنی آل اولاد کو بھول جائے، اپنے خاندان کو بھول جائے اور اتنا امت کے غم میں پگھل جائے، اتنا امت کے غم میں روئے، اتنا امت کے غم میں پریشان ہو کہ خود رب کائنات کو تسلی دینی پڑے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ يَا صفا۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان گوا دیں گے؟ کیا ان کے غم میں اپنے آپ کو پگھلا دیں گے؟ رب آ کے تسلی دے رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، قرآن گواہی دے رہا ہے، تو کون ہے؟ اتنا تو ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے، اتنا تو کسی ماں کے کلیجے میں اپنی اولاد کے لیے پیار نہیں ہوتا جتنا میرے اور آپ کے نبی کو، میرے اور آپ کے لیے تھا، جن کو دیکھا نہیں، صرف اس امید پر کہ میرا کوئی امتی جو میری امت میں آئے اور قیامت تک جب بھی آئے، کسی دور میں آئے، کسی زمانے کے اندر آئے، میں اس کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اس کے لیے اللہ سے التجا کروں۔ آج کوئی باپ جاتا ہے تو اولاد باپ کے جانے پہ کم روتی ہے، اس بات پہ زیادہ روتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ آج کوئی ماں جاتی ہے تو بچوں کو اس بات پہ رونا آتا ہے کہ ہمیں کون پوچھے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حریص علیکم، کہ اپنی پوری امت کے لیے بڑے ہی حریص تھے، اور گھر بار بھی چھوڑ دیا، ہجرت کر دی۔ اور ہجرت کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ آپ کو یہ کہا جائے راتوں رات اس محلے سے نکل جائیں اور جان کا خطرہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، پینے کو کچھ نہ ہو، سامان کی گٹھری سر پہ اٹھائی ہوئی ہو، اور 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔
سخت دھوپ ہے اور قدم قدم پہ پیچھا کرنے والے، تعاقب کرنے والے لگے ہیں کہ ہم جا کے پکڑ لیں اور ہمیں 100 اونٹوں کا انعام مل جائے۔ تصور کیجئے وہ لمحات، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ان لمحات کا، لیکن یہ کس لیے تھا؟ حریص علیکم، حریص علیکم، ایمان والوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے بڑے حریص، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اسماء حسنہ بہت زیادہ آتے ہیں، ان اسماء حسنہ میں سے 2 اللہ کے نام ایسے ہیں، ان خوبصورت صفاتی ناموں میں سے 2 اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ جن کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام اللہ نے خود بنایا ہے۔ اللہ رؤوف ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، تو فرمایا کہ میری صفت شفقت کو دیکھنا ہو تو میرے حبیب کو دیکھو۔ اللہ رحیم ہیں تو کہا کہ میری رحمت کا سمندر دیکھنا ہو تو میرے حبیب کو دیکھو۔ اللہ رحیم ہیں تو کہا تمہارے نبی بھی بڑے رحیم ہیں۔ اللہ رؤوف ہیں تو کہا تمہارے نبی بھی بڑے رؤوف ہیں، اور ایسے رؤوف ہیں، ایسے شفیق ہیں، ایسے رحم دل ہیں، ایسے نرم دل ہیں کہ کسی کا نقصان نہیں برداشت کرتے۔ فرض نماز ہو، پڑھانے والے امام الانبیاء ہوں، فرماتے ہیں کہ میں فرض نماز شروع کرتا ہوں، کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز مجھے آتی ہے، میں نماز مختصر کر کے سلام پھیر دیتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ رؤوف الرحیم، یہ میرے اور آپ کے نبی تھے، یہ میرے اور آپ کے نبی کا تعارف ہے جو قرآن کرا رہا ہے۔ آج اس تعارف کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے دل سے رحمت کے، شفقت کے جذبات نکل گئے۔ جتنا پیسہ آیا، جتنی ترقی ہوئی، اتنا انسان سنگ دل ہو گیا، احساس ختم ہو گیا۔ ایک آدمی مر رہا ہے، موت زندگی کی کشمکش میں ہے، کوئی آگے بڑھ کے اٹھانے والا نہیں۔ ایک آدمی 2 وقت کا کھانا مانگنے کے لیے در بدر پھر رہا ہے، کوئی کھانا دینے والا نہیں۔ ایک آدمی اپنی عزت کی بھیک مانگتا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ کوئی مظلوم ہے، کوئی اس کے ساتھ آواز اٹھانے والا نہیں۔ کوئی پریشان ہے، کوئی اس کے ساتھ مل کے رونے والا نہیں، اس کا غم گسار کوئی نہیں۔ فرمایا تمہارے پیغمبر وہ ہیں رؤوف الرحیم، کہ آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ اور کیسے رحم دل تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک پاگل سی خاتون تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں کا گشت کر رہے ہوتے تو وہ سخت کڑکتی دھوپ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوتی اور آپ سے باتیں کرتی رہتی۔ صحابہ کو ہوتا کہ کب جان چھوڑے گی، لیکن میرے اور آپ کے نبی نہیں اکتایا کرتے۔ پتا تھا پاگل ہے، دماغی توازن درست نہیں۔ آج کی اولاد سوچے کہ باپ کو چند لمحے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کے پاس چند لمحے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی ایک ایسی خاتون کے پاس کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہے ہیں جس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اقامت ہو گئی ہوتی، کوئی دیہاتی آ جاتا، آ کے میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتا، جب تک وہ بات ختم نہ کرتا میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ اس دیہاتی کو نہیں پتا کہ اس پیغمبر کا مقام کیا ہے، ادب کا تقاضا کیا ہے، لیکن پیغمبر کو خوب پتا ہے کہ اس دیہاتی کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ شفقت سے کیسے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت والا برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ یہ قرآن نے تعارف کروایا میرے اور آپ کے نبی، اور قرآن نے بڑے خوبصورت تعارف کروایا۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔
فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اس انسانیت کے لیے رحمت ہے. جب تک آپ حیات ہیں، جتنا مرضی بڑا زمین پہ جرم ہو، جتنے مرضی گناہگار اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے نافرمان بھی ہو جائیں، جب تک آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات اس زمین پہ موجود ہے، اللہ کبھی بھی انہیں اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں کرے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے، آپ کے وسیلے سے کیا کیا ملا. فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک امت اجتماعی طور پر استغفار میں لگی رہے گی، اللہ سے استغفار کرتی رہے گی، اللہ ان کو بھی اجتماعی عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں کرے. تو یہ میرے اور آپ کے نبی کا تعارف ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور ایک حدیث طیبہ میں آپ نے اپنا تعارف کروایا، آپ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، فرمایا کہ میں ہدی للعالمین ہوں، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہوں، ہدایت کا منارہ ہوں. اور فرمایا میں ہدی للمتقین ہوں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے میں خاص طور پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا. انما انا رحمت مہدا، فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے خاص طور پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا. یہ میرے اور آپ کے نبی کا تعارف. آج اس تعارف کو پھیلانے کی ضرورت ہے، آج اس تعارف پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے ان گوشوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ان کی جگہ ہو. ایک مسلمان بھی اپنے مسلمان کے لیے سراپا رحمت ہو، ایک مسلمان بھی اپنے مسلمان کا خیر خواہ ہو، ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ شفیق ہو، مہربان ہو، اس کا احساس کرنے والا، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ جو پیغمبر ہمارے ہیں ہم انہی کے پیروکار ہیں. جو پیغمبر ہمارے ہیں جن کا تعارف کتابوں میں موجود ہے، ان کی زندگی کی عملی تصویر ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے کاروبار اور ہماری مارکیٹوں میں بھی موجود. آج ایک مسلمان وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ اپنی دکان پہ یہ لکھ کے لگا دیتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاروباری معاملات کو دیکھیں تو انتہائی خوبصورت، گھر کے معاملات کو دیکھیں وہ بھی انتہائی خوبصورت. تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے. اور یہ قرآن کا تعارف ہے، اور قرآن کا تعارف حقیقت پہ مبنی ہے. قرآن نے جو تعارف کروایا اس کو جب میں اور آپ اپنے نبی کی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ بیائی نہیں ویسا ہی ملتا ہے، ویسا ہی نظر آتا ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بڑا دور دراز کا سفر کر کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ٹھہرے. تو جب گئے تو جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو زبان کا بڑا میٹھا پایا اور دل کا بڑا نرم پایا، کہ آپ کی زبان جب وہ بولتی ہے تو اس سے ہمیشہ رحمتی کی بات نکلتی ہے، خیری کی بات نکلتی ہے، محبت اور شفقت کی بول نکلتے ہیں. اور فرمایا کہ آپ دل کے بھی بڑے نرم ہیں، آپ کا دل بھی بڑا نرم ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ آپ کی ذات رحمت ہے تو آپ کی اتباع بھی رحمت ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی خاص رحمت کا تم پر نزول. ایک اللہ کی وہ رحمت ہے جو غیر مسلم پہ بھی ہے، ایک اللہ کی وہ رحمت ہے
جو غیر مسلم پر مسلمان سے بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کی عام رحمت ہے، لیکن ایک خاص رحمت ہے، اور وہ اللہ کی خاص رحمت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ وہ اللہ کی خاص رحمت کیا ہے؟ وہ اتباع رسول ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک دفعہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلہ ہے، وہ ایمان نہیں قبول کر رہا، تو آپ ایسا کیجئے ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ انما بعثت رحمہ، فرمایا اللہ نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں تو انسانیت کے لیے، جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہوں۔ اور فرمایا ولم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں پہ لعنت کروں اور لوگوں کے لیے بد دعائیں کروں۔ آج مسلمان کی زبان دیکھیں، راہ چلتے آپ کو کانوں میں گالیوں کی آواز سنائی دے، راہ چلتے آپ کو کوئی نہ کوئی گالی دیتا نظر آئے گا، اور کئی ایسے ہیں جو اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور زبان پر ہر وقت اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں پہ لعنت کروں۔ تو آج کا مسلمان کیوں اس صفت سے محروم ہے؟ آج کے مسلمان کے اندر یہ وصف کیوں نہیں نظر آتا؟ اور آخری حدیث، اور بڑی خوبصورت حدیث، عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا ادعو اللہ ان یعافینی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ یقین کیسا تھا، ایمان کیسا تھا، اور عقیدہ کیا تھا؟ یقین بھی چھلکتا ہے، ایمان بھی چھلکتا ہے، اور عقیدہ اور عقیدت بھی چھلکتی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو، ہم فوراً دوائی کی طرف دوڑتے ہیں، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ صحابی آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بینائی نہیں ہے، نابینا ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ میری نظریں، میری آنکھیں مجھے لوٹا دے، میری آنکھوں کی روشنی مجھے مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو آپشن ہیں، صبر کرو، آخرت میں اللہ سے اجر لے لو، اور کہو تو دعا کر دوں اللہ تمہیں بینا کر دے، تمہاری آنکھوں کی بینائی لوٹائے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائی کر دیجیے، اور آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی طرح وضو کر کے آؤ۔ وضو کر کے آئے، آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو کہا اللہ سے یوں دعا کرو، کلمات آپ نے بتائے، ان کلمات سے دعا کرو۔ کہا یہ اللہ سے کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ جو رحمتوں والے نبی ہیں ان کے وسیلے سے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور سوال کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے یہ دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ کوئی بھی کام پھنس گیا ہے، اللہ سے کوئی کام کروانا ہے، تو یہ خوبصورت دعا ہے کہ اپنے رب کو اپنے نبی کی رحمت کا واسطہ دے کے سوال کریں، اپنے نبی کے وسیلے سے اللہ سے سوال کریں، اس کے وسیلے، اس کے توسط سے، اس کے صدقے سے اللہ سے مانگیں
اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما، تو اللہ رب العزت آپ کی سفارش کو قبول بھی کرتے ہیں اور رد نہیں کرتے۔ اور یہ آپ کی زندگی میں بھی تھا، آپ کی زندگی کے بعد بھی۔ اور یہ وہ حدیث طیبہ ہے جسے بہت سے محدثین نے روایت بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے صحیح بھی قرار دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات طیبہ کی زندگی کا ایک پہلو تھا کہ آپ کی ذات تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور آپ اپنی ذات کا تذکرہ جب کرتے ہیں تو اس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، میں وہ ہوں جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جتنی کتابیں میرے اور آپ کے نبی کی ذات پہ لکھی گئیں کسی پہ نہیں لکھی گئی، جتنے ورقات، جتنے صفحات میرے اور آپ کی نبی کی زندگی پہ لکھے گئے کبھی نہیں لکھے گئے، کسی پہ نہیں لکھی گئے۔ جتنا میرے اور آپ کے نبی کے ذات کے بارے میں بولا گیا کسی پہ نہیں بولا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زبان سے اپنے نبی کا تذکرہ کتنا نکلتا ہے؟ میرے اور آپ کی زبان سے اپنے نبی کا تذکرہ کتنا نکلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ انا احمد، اور میں وہ ہوں جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں، میرے سے زیادہ رب کی کسی نے تعریف نہیں کی۔ والمقفی، میں وہ ہوں کہ جو بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں وہ ہوں کہ جب قیامت بپا ہوگی، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور اس کے بعد پھر ساری انسانیت کو میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ، میں نبی التوبہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نبی ہوں، وہ نبی ہوں جس کے وسیلے سے اللہ لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی الرحمہ، میں وہ ہوں جو رحمتوں والا نبی ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ انسانیت اللہ کی رحمت کے سائبان کے نیچے آ جائے، انسانیت کو اللہ کی رحمت کا در مل جائے، دنیا کی کامیابی بھی حاصل کریں، دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔